بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ الفاتحہ کے لاسٹ پارٹ کے اوپر ہے۔ فرسٹ 2 پارٹس میں ہم نے دیکھ لیا تھا کون کون سی آیت کو کیسے کیسے ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اگر ہم تجوید کو چھوڑتے ہیں تو کیسے کیسے گناہ ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھا دے، الصراط رستہ، المستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اب یہاں پر اہدنا جو لفظ ہے، یہاں پر جو ہا استعمال ہوئی ہے، ہا کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اہدنا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں ہدایت دے یا پھر ہمیں دکھا دے۔ کلیئر ہے؟ اگر میں اہدنا ہا کی جگہ دوسری ہا پڑھتا ہوں، اہدنا، پھر کیا ہوتا ہے؟ چلتے ہیں اسکرین پہ، یہاں پر دیکھیں جو قرآن پاک میں ورڈ استعمال ہوا ہے اہدنا، ہمیں دکھا دے یا پھر ہمیں ہدایت دے۔ اگر میں پڑھتا ہوں اہدنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم میں سے ایک۔ ٹھیک ہے، تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا، آپ نے احتیاط کرنی ہے، غلط آپ نے نہیں پڑھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، صراط المستقیم، مستقیم کو بھی آپ دیکھ لیں، مستقیم کے اندر قاف جو استعمال ہوئی ہے وہ ہے موٹے حروف میں سے ہے۔ اگر میں اس کو موٹا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم نماز کے اندر جب پڑھتے ہیں ہم نے تو سپیڈ لگائی ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم قاف کو موٹا کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر قاف کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ چلتے ہیں اسکرین پہ۔ لفظ ہے المستقیم جو قرآن پاک کے اندر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم کاف کو موٹا کر کے نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں مستقیم، تو معنی ہو جائے گا صحیح طریقہ، تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا۔ جو ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا اگر آپ نے ہا کی جگہ ہا پڑھ لی، یا پھر اگر آپ نے قاف کو موٹا کر کے نہ پڑھا، قاف کی جگہ آپ نے کاف پڑھ لیا۔ تو آگے چلتے ہیں، صراط الذین، ذال کو بریک پڑھیں گے، انعمت، عین کی ساؤنڈ کو آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ لفظ جو عین ہے نا، یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کیا ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں تو عین کی ساؤنڈ کو کلیئر کرتے ہیں؟ انعمت نہیں، ہم عین کی ساؤنڈ کو کلیئر کرتے نہیں، ہم نے تو جلدی جلدی کی ہوتی ہے نماز میں۔ اب چلتے ہیں اسکرین پہ، لفظ ہے انعمت، اس میں ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں ان لوگوں کے رستے کے اوپر چلانا ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ ٹھیک ہے، جن کے اوپر تیرا فضل ہوا، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ قرآن پاک کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انعمت، تو نے انعام کیا۔ اگر میں عین کی آواز کو کلیئر نہیں کرتا، میں پڑھتا ہوں انعمت، تو اس کا معنی ہو جائے گا تو سو گیا، تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، خود ہی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہے علیہم، یہاں پر بھی عین کی آواز کو کلیئر کرنا پڑے گا، اگر ہم کلیئر نہیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ علیہم قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جن پر، یعنی کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر ہم پڑھتے ہیں علیہم، عین کی ساؤنڈ کو کلیئر نہیں کرتے، پھر معنی ہو جائے گا ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا، آپ نے کیئر کرنی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے، غیر المغضوبی، تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں ان لوگوں کے رستے کے اوپر نہیں چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، غضب کہتے ہیں غصے کو، المغضوبی غضب ہوا، جن کے اوپر تو نے غصہ کیا ان کے اوپر نہیں چلانا، ہمیں ان لوگوں کے رستے کے اوپر ہمیں نہیں چلانا۔ اب دیکھیں لفظ ہے مغضوبی، ضاد موٹے حروف میں سے بھی ہے اور اس کی سیٹی نہیں نکلتی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں مغضوبی، مغضوبی، زو نہیں ہے، مغضوبی، غین بھی موٹا، ضاد بھی موٹا سیٹی کے بغیر۔ قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے مغضوبی، مطلب غصہ ہوا۔ اگر میں پڑھتا ہوں مغضوبی، ضاد کو سیٹی کے ساتھ پڑھتا ہوں، معنی بن جائے گا مفتوحہ۔ ٹھیک ہے، تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا، تو آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے۔ اس کے بعد علیہم اوپر گزر چکا ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں ولضالین، کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہی غلط ہیں۔ پہلی بات ہے جب آپ نے ولضالین پڑھنا ہے نا، تو مد کو پورا کر کے آہستہ آہستہ لام کو ساتھ ملانا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں ولضالین،
मद पूरी हो गई है, फिर लाम को आहिस्ता आहिस्ता करके साथ मिलाना है आपने। वलद्दॉल्लीन ऐसे होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात होगी, कुछ लोग पढ़ते हैं वलद्दालिन। क्वेश्चन ये है कि वलद्दालिन पढ़ना है कि वलद्दालिन पढ़ना है, ज़्वाद के साथ पढ़ना है कि दाल के साथ पढ़ना है। मसला समझ लें। कुछ कारी हजरात हैं, चंद एक कारी हैं, दो चार होंगे, तो वो कहते हैं दाल के साथ पढ़ सकते हैं, वलद्दालिन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी सारे जो कारी है ना, वो कहते हैं नहीं, वाद की जगह पे अगर आप दाल के साथ पढ़ेंगे तो हरफ के बदले हरफ चेंज हो जाएगा, तो ये बड़ी गलती होती है, तो इससे गुनाह होगा, मानी तब्दील हो जाएगा। तो ज्यादा कारी कहते हैं कि वाद के साथ पढ़ना है, वलद्दालिन, वलद्दालिन नहीं पढ़ना, ये ज्यादा कारी कहते हैं। कुछ कारी कहते हैं दाल पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कहते हैं नहीं, दाल नहीं पढ़ सकते। इसलिए हम ज्यादा को फॉलो करेंगे, ज़्वाद ही पढ़नी है, क्योंकि कुरान पाक के अंदर ज़्वाद है, दाल नहीं है। इसको पढ़ेंगे वलद्दालिन। क्लियर है। जो जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं इनको आपने ध्यान रखना है। ये ऐसी ऐसी गलतियां हैं जिनसे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन मानी बिल्कुल चेंज हो जाता है। नेकी लेने की जगह हमें उल्टा गुनाह होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझ समेत हम सबको अल्लाह ताला सही समझने की तौफीक अता फरमाए, उसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।